ایک موازنہ کیا ہے، میں 7 پوائنٹ چند منٹوں کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیں علم اور مال میں کتنی دوری ہے اور کس کا مقام کتنا ہے۔ چنانچہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم انبیاء کرام کی میراث ہے اور مال بادشاہ اور لوگوں کی میراث ہے۔ ایک طرف نبی ہو اور ایک طرف مال ہو اور بادشاہ ہو۔ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے آپ کو سوائے کتاب و سنت کی تعلیم، بادشاہوں کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، تمام چیز۔ آپ کو دونوں بلائے، نبی کہیں میں دنیا میں کچھ نہیں دے سکتا لیکن رب کی رضا اور جنت دلوا سکتا ہوں، بادشاہ بلائے ہیرے جواہرات، دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں چاہیے سب موجود ہیں، آپ کس کو اختیار کریں گے؟ ابھی تو کہیں گے ہم نبی کو اختیار کریں گے، لیکن ہمارا عمل جو دنیا کے اندر جو ہمارا عمل ہے وہ کیا بتلاتا ہے؟ ہم بادشاہوں کو اختیار کرتے ہیں۔ کہا اگر نبی کا وارث بننا ہے تو علم سیکھیں، علماء کرام سے ربط رکھیں اور علماء کرام کے قریب رہیں تاکہ آپ کو وہ نور اور روشنی دے علم کی، کتاب و سنت کی، جس کے ذریعے سے آپ کا راستہ جو جنت تک ہے وہ بالکل روشن رہے، کہیں پر بھی آپ اندھیرا نہ پائیں اپنے سامنے۔ اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ علم اہل علم کی حفاظت کرتا ہے، لیکن مال والا مال لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ مال والا خود اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ علم جو ہے آپ کہیں پر بھی رہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ قبر میں ہیں، گناہ ہے لیکن آپ نے علم سیکھا ہے، اس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ کل قیامت کے دن قرآن کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، وہ قرآن مجید آ جائے گا آپ کے لیے سفارش کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو آپ کے حق میں قبول کرے گا اور حفاظت کرے گا۔ لیکن مال ہے تو مال آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ اس کو تجوری میں رکھتے ہیں، بینک میں رکھتے ہیں، چھپا کر آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے علم اور اس کے درمیان۔ علم جو ہے اور مال، اہل علم اگر مر جائیں تو علم ان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، پھر حشر میں، پھر اس کے بعد جنت میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ۔ لیکن مال جتنا بھی کما لے قبر میں آپ اس کو لے کر کے نہیں جا سکتے، اور اگر رکھ بھی دیں تو منکر نکیر کو اس سے کیا لینا دینا، کیونکہ وہ رشوت قبول نہیں کرتے۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ رہے گا، علم، کتاب و سنت کا علم۔ لیکن اگر کروڑوں کیا پوری دنیا کے مالک بھی آپ ہو جائیں تو وہی 6 فٹ 7 فٹ کی آپ کو زمین ملنی ہے جو 2.5 سے 3 فٹ چوڑی ہوگی۔ کوشش کرنے کے باوجود وہ بیڈ روم جس کو آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر کے بنوایا ہے اپنی نگرانی میں، چاہنے کے باوجود بھی آپ کے وارثین، آپ کے بیٹے اس میں آپ کو دفن نہیں کر سکتے۔ جس کو آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا ہے، آپ کو وہی جگہ جانی ہے جہاں پر اندھیرا ہے، جہاں پر کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے سوائے علم کے اور اللہ رب العالمین کے لیے جو آپ نے نیکی کی ہے اس کے، اور اسی کے ذریعے سے قبر کی روشنی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں آپ بہت اچھی اچھی روشنیاں خرید سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم مال کا حاکم ہے۔ مال کا حاکم مطلب کیا ہے؟ مال پر حکومت کرتا ہے۔ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے یہ آپ کو کتاب و سنت بتلائے گا، کہاں خرچ کرنا جائز ہے قرآن و حدیث بتائے گا، کہاں پر آپ کو خرچ کرنا ناجائز ہے یہ قرآن و حدیث بتائے گا۔ لیکن مال جو ہے وہ علم کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، مال کے ذریعے سے علم نہیں خریدا جا سکتا، یا یہ نہیں کہا جا سکتا مال سے کسی کو دے کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید کا انکار کر دو اور حدیث کا انکار کر دو، کیونکہ اس کی حکومت مسلم ہے۔ اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ علم جو ہے وہ صرف اور صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا علم ہے یہ کافر کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو علم کی دولت صرف اور صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے، لیکن مال کی دولت کافر و مشرک، یہود و نصارہ، فاسق و فاجر، اچھا گناہ گار سب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے۔ اور آخری بات کہ ایک عالم جو ہوتا ہے اس کی ضرورت بادشاہ کو، فقیر کو، مرد کو، خواتین کو، اچھے کو، برے کو، سب کو پڑتی ہے، لیکن مال کی ضرورت ہر کسی کو نہیں، خاص کر کے اہل علم کو۔ تو یہ جو علم ہے کتاب و سنت کا، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں علماء کے ساتھ رہ کر کے، اور جو علماء آپ کو سکھاتے ہیں
آپ ان کو عزت دیں، ان کا احترام کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء لوگوں کے عزت و احترام کا غلط فائدہ اٹھائیں، بلکہ ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں، تعامل کریں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو ان کے ساتھ اپنا اخوت کا جو رشتہ ہے، بھائی چارے کا جو رشتہ ہے وہ قائم رکھیں، ان کے مسائل کو سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا حل پیش کریں۔ کسی کا مسئلہ الگ سے بتانے کا ہوتا ہے ان کو الگ سے بتائیں۔ کوئی اگر آپ کے سامنے غلطی کرتا ہے تو اس کو سب کے سامنے نہ ڈانٹیں، الگ میں جا کر کے بولیں کہ آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے لوگ آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے تھے اور ایسے الفاظ بولتے تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے نہیں تھے۔ ویسے ہی ایک دیہاتی آیا، نبی صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اعرابیا بال فی ناحیۃ المسجد، ایک دیہاتی آ کر کے مسجد کے کونے کے اندر پیشاب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جاؤ مارو بھگاؤ اس کو کھینچ کر کے باہر نکالو، صحابہ اکرام جیسے مارنے کے لیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جاؤ، اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، کتاب و سنت کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پر اس قسم کا عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ اس دیہاتی کے بارے میں ذکر کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو علماء کا جو اخلاق ہے عوام کے ساتھ بھائی چارے کا ہو، اپنی عمر والوں کے ساتھ بھائی والا رشتہ ہونا چاہیے، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اپنے چچا اور والد کا جو رشتہ ہے اس کو برقرار رکھیں، تاکہ عالم کو جس طریقے سے ڈاکٹر کو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے مسائل کا حل پیش کرے گا، ویسے عالم کو بھی سمجھے اور ان سے قریب ہونے کی کوشش کرے، تو دونوں ایک دوسرے کے اگر قریب ہوں گے تو ایک دوسرے کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، علم کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔